ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان۔ یہ ملی نغمہ ہم بچپن سے سنتے تھے، اور ریزولوشن آئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس ریزولوشن پہ بات کر لوں۔ ریزولوشن پہ ان پرنسپلی بینگ اپوزیشن لیڈر میں سپورٹ کرتا ہوں اس کو، اور بالکل یہ ایک ایسی ریزولوشن ہے کہ مارکہ حق کی کامیابی ایک سال مکمل ہوا، اور وہ عزم و ہمت کا ایک سال تھا، ہمت شجاعت کا ایک سال تھا، بہادری کا ایک سال تھا، اور وہ ہم نے جیسے ہی مئی کا مہینہ آتا ہے، لاسٹ ایئر دیکھا کہ دشمن رات کے اندھیرے میں بہت ساری بات ہو چکی ہے، تو میں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ پہلگام واقعے کو بنیاد بنایا جاتا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کے بعد 6 اور 7 مئی کی رات کو وہ ڈرپوک بزدل بھارت اور اس کی سیاسی اور عسکری قیادت شہری علاقوں پر، تنصیبات پر، شہری سویلین آبادی پر انہوں نے اٹیک کرنا شروع کیا رات کے اندھیرے میں۔ 7 اور 9 مئی کو پچھلے سال، آپ کو پتہ ہے اسپیکر صاحب، ہم سب کو پتہ ہے، فضائی نگرانی بڑھ گئی، عسکری تناؤ ہوا، ڈرون سرگرمیاں ہونے لگیں، اور بہت سارے ایسے واقعات تھے جس کا جو ہے وہ بھارت نے حتی الامکان کوشش کی کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ معاشی دلدل سے نکلتا ہوا پاکستان ہے، انٹرنل ایشوز بہت زیادہ ہیں، بہت ساری انسرجنسی ہے یہاں، بہت سارے سیاسی معاملات خراب ہیں، کچھ ہمارے لوگوں کے اسٹیٹمنٹ بھی اسی طرح کے آ رہے تھے ایک مخصوص طبقے کے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ وہ سارے عناصر تھے کہ شاید کوئی بھی ملک ہوتا وہ سمجھتا کہ دس از دا آئیڈیل ٹائم، مگر وہ بے وقوف ملک بھارت کی قیادت وہ ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے کہ ہمارے پیچھے ہماری کیمسٹری چل رہی کیا ہوتی ہے when it comes to پاکستان۔ تو جب بھارت نے رات کے اندھیرے میں اٹیک کیا، تو جب 9 اور 10 مئی کی رات کو آپریشن بنیان المرصوص انٹیگریٹڈ ٹرائی سروسز آپریشن جو سٹارٹ کیا، جس کا آپریشن بنیان المرصوص نام دیا گیا، اس میں جس انداز سے پاکستان کی افواج نے جس انداز سے ان کو جواب دیا، وہ جواب صرف پاک افواج کا جواب نہیں تھا، وہ جواب پوری قوم کا جواب تھا۔ جو جب پوری قوم ایک ساتھ مل کے جواب دیتی ہے تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو بھارت کا ہوا کہ پسپائی، پشیمانی، شرمندگی، وہ ان کے بہت سارے ان کے ٹیکنالوجی کا جائنٹ کہتے ہیں، ہم اکنامی کا جائنٹ کہتے ہیں، ریجن میں اپنی ڈومیننس چاہ رہا تھا۔ یہ سارا غرور جو ہے اس خاک کو ملانے میں اگر کسی کا کردار ہے تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا کردار ہے، پاکستان کی سیاسی قیادت کا کردار ہے، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کا کردار ہے، ہمارے نیول چیف نوید اشرف صاحب کا کردار ہے، اور پوری قوم کا کردار ہے کہ جس انداز سے مل کے کلیکٹیولی ہم نے بھارت کو جو جواب دیا، تو وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس بھارت کو۔ اور پھر ایک بات جو مجھے ان سارے سینیریوں میں سب سے اچھی لگی، سب لوگ کہتے ہیں، جیسے میں نے بھی ابھی آپ کو بتایا کہ جی وہ رات کے اندھیرے میں اٹیک اور یہ میں دوسرے وہ کہتے ہیں نا ادر وے اراؤنڈ بھی سوچنا چاہیے کہ اچھا ہوا کہ یہ ہو گیا، اچھا ہوا کہ یہ ہو گیا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب تھا، وہ خواب تھا کہ جس میں علامہ اقبال کا وہ شعر یاد ہے مجھے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تو اس کا ٹھیکہ اگر کسی ملک کے پاس، کسی مسلم ملک کے پاس ہے تو الحمدللہ پاکستان ہے۔ ہم سب نے دیکھا کہ جب دنیا 3rd ورلڈ وار کے دہانے پر تھی، اور وہ انٹرنیشنل سفارتی ریلیونسی جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر ہوتی ہوئی نظر آئی کہ وہ ملک جس پہ خود جنگ مسلط ہے، انٹرنل ایشوز ہیں، بھارت اٹیک کر رہا ہے، وہ ملک ضامن بنا ہوا ہے کہ 3rd ورلڈ وار نہیں ہونے دینی، اس کے بیچ میں اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ ملک پاکستان ہے، اس کی سیاسی قیادت ہے، اس کی عسکری قیادت ہے، چیف صاحب ہیں اور تمام لوگ ہیں، تمام ایئر چیف، فضائیہ، نیول، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز حافظ سید عاصم منیر صاحب، پاکستان کی سیاسی قیادت۔
تمام سیاسی قیادت، تمام بڑی جماعتیں، خاص طور پہ پرائم منسٹر پاکستان، اسی طرح پیپلز پارٹی کی قیادت ہو، میرے چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور دیگر جتنی سیاسی جماعتیں، کیونکہ وین اٹ کمز ٹو پاکستان تو سیاسی وابستگیاں پیچھے رہ جاتی ہیں، ایک چیز آگے چلی جاتی ہے، وہ ہوتا ہے پاکستان۔ تو الحمدللہ سب نے پاکستانی بن کر جس انداز سے جواب دیا، تو جو ریلیونسی الحمدللہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے اب ذمہ داری پڑ گئی ہے پاکستان کی سیاسی قیادت کو۔ پاکستان کی دفاعی قیادت نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، پاکستان کی سیاسی قیادت کو بہتر انداز سے، بہتر اپروچ کے ساتھ، انکلوسیو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، تاکہ ہم اس جو ریلیونسی حاصل کی ہے ہم نے سفارتی محاذ پر، اس کے امپیکٹ، اس کے اثرات ایک عام شہری تک پہنچانے میں پاکستان کی سیاسی قیادت اپنا کردار ادا کرے۔ اور پاکستان نے سارے واقعات میں جو مارکہ حق کا ہوا، اس میں جو ہمارا رسپانس ہے نا اسپیکر صاحب، وہ آ رہا تھا کچھ جو ہمارے ڈی جی ISPR صاحب ہیں، وہ the way he was responding، تو وہ کچھ پوائنٹس ہیں، میں چاہوں گا کہ ہم سب وہ اس کو دوبارہ ریفریش کریں۔ وہ چونکہ ان کا جو جواب تھا وہ قوم کا جواب تھا، تو قوم کس طرح جواب دے رہی تھی، میں اس کے 3 لائن کی ایک جھلک میں بتاتا ہوں کہ پاکستان response will come at a time and place of its own choosing۔ ہم طے کریں گے کہ ہم اپنا رسپانس کب دیں گے، اور پھر آگے جا کے ہم نے یہ کام کر کے بھی دکھایا۔ Our armed forces are fully prepared to defend every inch of Pakistan۔ ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے، ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے، اور ہم نے کر کے دکھایا۔ اسی طرح this is not just a military response، یہ جو میں نے بات اس سے پہلے کی تھی، this is not just a military response، this is the voice of entire nation۔ تو یہ وہ اسپرٹ تھا، یہاں ہم وہ شور صاحب نے بتایا نا، ادھر وہ پاکستان آرمی والے وہ جو ہے ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، ادھر پبلک جو ہے یوں کھڑے ہو کے یوں دیکھ رہی ہے، مطلب یہ کہاں سے لائیں گے ایسی قوم؟ تو ایسی قوم سے پنگا لینا ان کے لیے بڑا بھاری پڑا، ہم سب نے دیکھا الحمدللہ، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج ہم جشن منا رہے ہیں۔ مئی کے آپ نے دیکھا ویکینڈ پہ مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی اس پہ جو ہے وہ ریلیز نکالی، دیگر چیزیں کی، تمام لوگ جو ہیں وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، تمام سیاسی جماعتیں خراج تحسین کی مستحق ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی جشن منایا گیا، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، دیگر جتنی جماعتوں نے منایا وہ سب خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ خوشی کا دن ہے، سیلیبریٹ کیا ہے۔ اسمبلی میں ویسے ڈفرینسز نظر آتے ہیں، اور وین اٹ کمز ٹو پاکستان تو سب وہاں سے لے کے یہاں تک سب اکٹھا ہو جاتے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے۔ ایک آخری ریکویسٹ جو CM صاحب نے کی تھی، میں فلور پہ، میں بینگ اپوزیشن لیڈر، میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ CM صاحب نے جو ایک ریکویسٹ کی آپ سے، اس کو جو ہے وہ آنر کیا جائے۔ میری جانب سے بھی میری سپورٹ ہے ان کو کہ وہ ان کا جو ہے ووٹ کاؤنٹ کر لیا جائے، اور جتنے اراکین جو نہیں ہیں، یقین جانے بہت سارے لوگ نہیں ہیں نا، بہت ساری وجوہات ہوں گی، مگر یہ اس معاملے پر پوری قوم ایک ہے، تو جب پوری قوم ایک ہے تو اسمبلی کے بھی تمام ووٹ، میری اسپیکر صاحب ریکویسٹ ہوگی 256 پہ آپ کے پاس سارا اختیار ہے، آپ کے پاس تمام چیزیں، یو آر دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ان پرنسپلی ہم اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔